الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تین علماء کرام کے بارے میں آج بات چیت ہونی ہے۔ نمبر 1 پر ہے بندیالوی، ان کا نام بندیالوی ہے، اور نمبر 2 پر ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اور نمبر 3 پر ہے سلمان ندوی کے بارے میں۔ اب یہ تین شخصیات ان مہینے کیوں انٹرنیٹ پر چرچے کا وشے بن چکی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے مولانا بندیالوی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہہ دیا کہ کربلا تو ہوئی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کیا بیان کیا؟ پورا ان کا جو بیان تھا ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہو۔ میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے، سچی بات بتاتے ہوئے حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بڑا ویڈیو جو ہے ان کے رد میں ریکارڈ کیا، ان کو ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ وکیل اہل بیت بنیے، وکیل یزید نہ بنے۔ اس کے بعد بندیالوی صاحب کا بھی ویڈیو آیا، انہوں نے کہا کہ میں وکیل اہل بیت ہی ہوں، میں وکیل یزید نہیں ہوں۔ یہ باتیں ان میں چل رہی تھی، اور اس پر مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت سارے علماء کرام نے شکریہ ادا کیا۔ خود بندیالوی مولانا نے بھی یہ کہا کہ آپ نے مجھے اصلاح کی غرض سے جو سمجھایا ہے اور جو بتلایا ہے وہ بالکل میں اسے سمجھ چکا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں سلمان ندوی صاحب کے بارے میں۔ اب سلمان ندوی صاحب کے بارے میں جتنی باتیں انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، نو ڈاؤٹ ان میں سچی اور حقیقت پر مبنی بات یہی ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دن بدن ان کے بغض میں اور ان کی برائی میں وہ صف اول میں نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو رافضی کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ لوگوں کو ناصبی کر رہے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہے۔ بہرحال چھوٹا منہ بڑی بات، حضرت مولانا سلمان ندوی نے ان دنوں ادباً و احتراماً، کیونکہ میں بڑوں کا ادب نہیں بھولا، اگرچہ وہ اپنے بڑوں کا ادب بھول چکے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ تاریخ کے طالب علم کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، دورے میں یہ چیزیں پڑھتی بھی ہے، حاکم میں پڑھتے ہیں، نسائی میں پڑھتے ہیں، ابن ماجہ میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے دیگر کتاب میں پڑھتے ہیں بچے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج جو ہے اس قدر انٹرنیٹ پر آ کر بتانا کہ پہلے سے آپ کو ان حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور نیچے ان رافضیوں کا کمنٹ آتا ہے کہ آپ نے سید ہونے کا حق ادا کیا، حسینی ہونے کا حق ادا کیا۔ تو ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ آپ کے بڑوں نے حسینی ہونے کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت اقدس علی میاں ندوی رحمہم اللہ، اور اسی طرح حضرت اقدس مولانا رابع حسینی ندوی، اور اسی طرح بڑے بڑے بزرگان دین، کیا انہوں نے حق ادا نہیں کیا؟ کیا وہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اصلیت کو نہیں جانتے تھے؟ پھر ان لوگوں نے یہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ دراصل یہ ہے کہ آپ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تصویر کو امت مسلمہ کے سامنے لانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس سے پہلے یہ کوشش کی ہے، لیکن نتیجتاً ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا سوائے ابوبکر، عمر، عثمان کی برائی کے۔ جو پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے، وہ آگے چل کر خلافت کے معاملے میں ابوبکر سے دشمنی بول لیتے، وہ آگے چل کر حضرت عمر کو دشمن کہتے ہیں، وہ آگے چل کر حضرت عثمان کو برا کہتے ہیں، وہ آگے چل کر جنگ جمل، نہروان، صفین کے ذریعے حضرت زبیر اور طلحہ کو برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ تک کو برا کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے رافضی ہے جو حضرت عمر اور ابوبکر کو مسلمان نہیں سمجھتے، عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کا کفر آپ قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ،
ہاں نام لے کر ثابت کر کے بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ نام لے کر کیا ثابت کرنا، بتا دیں گے ایسی، نام لے کر ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ ابھی حال فی الحال میں وہ آپ جو ہے کلیم صوفی کلیم حنفی کا وہ مناظرہ تھا حسن اللہ یاری سے، اس میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے لگے پڑے ہیں۔ ہاں مناظروں کے نام پر صحابہ کرام کی توہین، دعاؤں کے نام پر تبرہ کے نام پر صحابہ کرام کی توہین۔ یاد رکھیں ہم مجموعی طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اس پر اجماع امت ہے تو ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اجماع امت ہی کا تو مسئلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رائے آج کے دور میں اہل حدیثوں کی کیا ہے، دیوبندیوں کی کیا ہے، بریلویوں کی کیا ہے، اور جو غامدی نقطہ نظر کو مانتے ان کی کیا ہے، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو جو مانتے ہیں ان کی غور و فکر، ان کی فکریں کیا ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایک نئے طالب علم کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے آپ کے ایمان اور آپ کے یقین کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کے جھگڑوں میں لگا کر عمل صالحہ سے روکنا، آپ کو صحابہ کرام کے مشاورات جو صحابہ کرام کا جو مسئلہ ہے ان میں لگا کر آپ کو آخرت کی اور اسی طرح سے قبر کی فکر سے دور کرنا ہے، اور کچھ نہیں۔ ہاں ایک طالب علم کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس کا حق ہے، کوئی اسے منع نہیں کرتا، لیکن وہ اس سچویشن کو نہیں جان سکتا جو اس وقت وہاں پر تھی۔ اب حدیث قرطاس کے ذریعے عمر رضی اللہ عنہ پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ حضرت حدیث عمار کے ذریعے حضرت امیر معاویہ پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں، اور کتاب العلم کی ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ پر جو ہے سوال کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ہاں اور کتنی ایسی صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ تو یہ حاکم کی روایتیں اور مصنف نے ابن شیبہ کی روایتیں، یہ ساری روایتیں طلبہ مدرسے کے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ عوام ایسا لگتا ہے ان کو کہ طلبہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو یہ پڑھ کر آتے ہیں، پڑھ کر آنے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے سمجھ، اور ایک ہوتا ہے علم۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کو میں امت میں پھیلا کر امت کا کیا نظام میں صحیح کروں گا، اس چیز پر غور و فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔